ایک سرسبز و شاداب گاؤں میں جہاں کھیتوں میں ہریالی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، احمد نامی ایک کسان رہتا تھا۔ احمد اپنی سادگی، محنت اور ایمانداری کے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، اپنے کھیتوں میں جاتا اور دن بھر لگن سے کام کرتا۔ اس کی فصلیں ہمیشہ لہلہاتی رہتیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کے برعکس اس کا پڑوسی محمود، جو اس کی زمین سے متصل رہتا تھا، مزاج کا تھوڑا مختلف تھا۔ محمود کے دل میں لالچ اور خود غرضی نے گھر کر رکھا تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتا تھا۔ محمود کی نظر ہمیشہ احمد کی زرخیز زمین کے ایک چھوٹے سے حصے پر رہتی تھی، جو اس کی اپنی زمین کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھی تھی۔ ایک رات جب پورا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا اور چاند کی مدھم روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، محمود نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ اس نے چپکے سے اپنی زمین کی حد بندی کرنے والی لکڑی کی باڑ کو اٹھایا اور اسے احمد کی زمین میں کچھ فٹ آگے بڑھا دیا۔ اس نے سوچا کہ احمد کو کبھی اس کا علم نہیں ہوگا اور وہ خاموشی سے اس حصے پر قبضہ کر لے گا۔ صبح جب احمد اپنے کھیتوں میں آیا تو اسے اپنی زمین کی باڑ میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ اس نے غور سے دیکھا اور اسے لگا کہ باڑ تھوڑی آگے بڑھ چکی ہے، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کا دھوکہ سمجھا اور دل میں خیال کیا کہ شاید یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ محمود نے اپنی اس ناجائز حرکت پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی، بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ اس نے احمد کو دھوکہ دے دیا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے اور محمود نے چھینے ہوئے حصے پر بھی فصل کاشت کی۔ پھر ایک دن آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور گاؤں میں شدید بارشیں شروع ہو گئیں۔ بارش اتنی تیز تھی کہ کئی دنوں تک جاری رہی اور گاؤں میں ایک بڑا سیلاب آ گیا۔ احمد کی زمین اونچائی پر تھی، اس لیے پانی جمع ہونے کے باوجود اس کی فصلیں محفوظ رہیں، لیکن محمود کی زمین، خاص طور پر وہ حصہ جو اس نے لالچ میں آ کر احمد سے ہتھیایا تھا، وہ نشیبی علاقے میں تھا اور سیلاب کا سارا پانی وہاں جمع ہو گیا تھا۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ اس کی ساری فصلیں جڑ سے اکھڑ گئیں اور زمین بھی کیچڑ اور پتھروں سے بھر کر ناقابل کاشت ہو گئی۔ محمود نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محنت اور لالچ کا انجام دیکھا۔ جب سیلاب کا پانی اترا اور محمود نے اپنی تباہ شدہ فصلیں اور بنجر ہو چکی زمین دیکھی تو اس کا دل ڈوب گیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ فوراً احمد کے پاس آیا، اس کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ احمد بھائی، میں نے آپ کا حق مارا تھا، میں نے آپ کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا اور آج مجھے اس کی سزا مل گئی ہے۔ یہ سب میرے لالچ کا نتیجہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ احمد، جو ایک نیک دل انسان تھا، اس نے محمود کو اٹھایا اور اسے تسلی دی۔ دیکھو محمود، اللہ تعالیٰ کسی کا حق مارنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ آج تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ بھی اس سے معاف کر دیتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر کے سچی توبہ کر لے۔ کیوں بھائی؟ محمود نے احمد سے سچے دل سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ آئندہ کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی سے دھوکہ نہیں کرے گا اور ہمیشہ ایمانداری سے زندگی بسر کرے گا۔ اس نے فوراً اپنی باڑ کو دوبارہ اسی جگہ پر لگا دیا اور احمد کی زمین اسے واپس کر دی۔ اس واقعے کے بعد محمود کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ وہ ایک ایماندار، سچا اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے والا انسان بن گیا۔ اس نے اپنی باقی زندگی نیکی اور انصاف کے ساتھ گزاری اور گاؤں والے بھی اس کی اس تبدیلی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کا حق مارنا یا چھیننا کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا،
دیر سویر اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور انصاف سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ان کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور ہاتھ کے ہاتھ بابا سے ریکارڈ